بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے اسلامک سالو کوسچن کو پیارے دیکھنے والے خیریت سے ہوں گے۔ یہ ویڈیو اسلامک سوالات پر مبنی ہے، امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ تو شروع کرتے ہیں۔ سوال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد کس جگہ بیعت لی؟ جواب ہے کوہ صفا کے مقام پر۔ سوال ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے قلعہ کموز کا دروازہ اپنے ہاتھ سے اکھاڑ پھینکا تھا۔ اس دروازے کے متعلق کیا مشہور تھا کہ کتنے آدمی مل کر اسے نہیں اکھاڑ سکتے؟ جواب ہے 70 افراد مل کر بھی نہیں اکھاڑ سکتے تھے۔ سوال ہے، وہ کون سی سبزی ہے جس کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے برتن میں تلاش کر کے کھایا کرتے تھے؟ جواب ہے وہ سبزی یقطین یعنی کدو ہے۔ سوال ہے، زمانہ جہالیت میں عبد الکعبہ کس صحابی کا نام تھا؟ جواب ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ سوال ہے، حضرت عزیز علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک کی کس صورت میں ہے؟ جواب ہے سورہ توبہ میں آیا ہے۔ سوال ہے، حضرت عزیز علیہ السلام کا نسلی تعلق کس پیغمبر سے ملتا ہے؟ جواب ہے حضرت ہارون علیہ السلام سے۔ کون سا جانور ہے جس کا گوشت کھانا حلال ہے لیکن اس جانور کا گوشت بیچنا حرام ہے؟ جواب ہے قربانی کا جانور۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں اور بیل کے نشان پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن آن کر لیں تاکہ آنے والی نیو ویڈیو آپ تک جلد پہنچ سکے۔ جزاک اللہ خیر۔ سوال ہے، سورہ رحمان میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب ہے 31 مرتبہ۔ سوال ہے، بغداد کے کتنے دروازے تھے؟ جواب ہے 4۔ سوال ہے، قرآن مجید کی ایک سورت غیر نبی کے نام پر ہے، وہ کون سی ہے؟ جواب ہے سورہ لقمان۔ کس شے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنات کے قرآن سننے کی خبر دی؟ ایک درخت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنات کے قرآن سننے کی خبر دی۔ سوال ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کس بیوی کا نکاح آسمان پر ہوا تھا؟ جواب ہے وہ بیوی حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ غار ہرا کیوں مشہور ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی۔ شاہ ولی اللہ کا اصل نام کیا تھا؟ محسن۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نام الرحمن و الرحیم اور الملک کا مطلب کیا ہے؟
الرحمن کا مطلب نہایت مہربان، بے حد رحم کرنے والا۔ الرحیم کا مطلب بڑا مہربان رحم والا۔ الملک کا مطلب حقیقی بادشاہ۔ کس شخص نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو راستے میں روک کر کہا تھا، عمر پہلے اپنے گھر کی خبر لو؟ حضرت نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ بدر میں مسلمان شہداء کی تعداد کتنی تھی؟ بدر میں مسلمان شہداء کی تعداد 14 تھی۔ سوال ہے، بتائیں کس بادشاہ نے یہ اعلان کیا تھا کہ جو شخص جالوت کو قتل کرے گا وہ میری بیٹی اور آدھی سلطنت کا مالک ہوگا؟ جواب ہے، جالوت کو قتل کرنے کے لیے یہ اعلان طالوت نے کیا تھا۔ سوال ہے، آب سلطانی کس مسلمان سائنسدان نے تیار کی؟ جواب ہے، جابر بن حیان۔ جواب ہے، عین دوپہر کے وقت عرب کی گرم ریت پر لٹا کر قریش کس کے سینے پر پتھر رکھ دیتے تھے؟ جواب ہے، حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے، مدینہ منورہ میں سب سے پہلے مردم شماری کس نے کروائی؟ جواب ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ جنگ احد میں کتنے مسلمان شہید ہوئے؟ جنگ احد میں 70 مسلمان شہید ہوئے۔ مسجد نبوی کی زمین کی قیمت کس نے ادا کی؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مسجد نبوی کی قیمت ادا کی تھی۔ سوال ہے، وہ کون سا تجربہ ہے جو ہر کوئی کرتا ہے لیکن کسی کو بتا نہیں سکتا؟ جواب ہے، موت کا تجربہ۔ سوال ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تبلیغ پر تنگ آ کر نمرود نے کتنی فوج تیار کی تھی؟ جواب ہے، 60 لاکھ فوج۔ سوال ہے، قرآن میں مقرر کردہ سزاؤں کو کیا نام دیا گیا ہے؟ جواب ہے، حدود کا نام دیا گیا ہے۔ سوال ہے، اسلام میں اقتدار اعلیٰ کس کے پاس ہوتا ہے؟ جواب ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس۔ سوال ہے، اسلامی ریاست کے بانی کا نام کیا ہے؟ جواب ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوال ہے، آخری 4 سورتوں کے علاوہ اور کون سی سورہ ہے جو کل سے شروع ہوتی ہے؟ جواب ہے، سورہ جن۔ سوال ہے، کون سے صحابی عشرہ مبشرہ میں نہیں؟ جواب ہے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے، حضرت صالح علیہ السلام کا نام سب سے زیادہ کس سورت میں آیا ہے؟ جواب ہے، سورہ ہود میں۔
سوال ہے انسان مرنے کے بعد کتنی دیر تک دوسروں کی باتیں سن سکتا ہے؟ جواب ہے 1 گھنٹے تک۔ سوال ہے جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نار نمرود میں ڈالا گیا اس وقت آپ کی عمر شریف کتنی تھی؟ جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اس وقت 16 سال کے تھے اور بعض نے کہا ہے کہ 26 سال کے تھے۔ سوال ہے زبور کس زبان میں نازل ہوئی؟ جواب ہے اس سلسلے میں صاحب عمدۃ القاری نے یہ نقل کیا ہے کہ قرآن کے علاوہ تمام کتابیں عبرانی زبان میں نازل ہوئی تھی۔ سوال ہے منکر نکیر قبر میں کتنے سوال کرتے ہیں؟ جواب ہے 3۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت عام کا آغاز کہاں سے کیا؟ صفا کی پہاڑی سے۔ قیامت کے قریب مدینہ منورہ انسانوں کے علاوہ کن کا مسکن بن جائے گا؟ قیامت کے قریب مدینہ منورہ وحشی جانوروں، درندوں اور چرندوں کا مسکن بن جائے گا۔ قیامت کی آخری نشانی کون سی ہوگی اور وہ کس ملک میں سے ہوگی؟ یمن سے آگ نکلنا قیامت کی آخری نشانی ہوگی۔ سوال ہے بتائیں کون سے پیغمبر درخت میں سما گئے تھے لیکن لوگوں نے آرے سے چیر دیا تھا؟ جواب ہے حضرت زکریا علیہ السلام کو۔ سوال ہے انسانوں کے ساتھ رہنے والے جن کو کیا کہتے ہیں؟ جواب ہے عامر۔ وہ کون سا پہاڑ ہے جو انسان سے محبت کرتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے جہیز میں کیا چیزیں شامل تھیں؟ ایک پلنگ، ایک بستر، ایک چادر، 2 چکیاں اور ایک مشکیزہ۔ اس غزوہ کا نام بتائیں جو رومیوں کے خلاف لڑا گیا۔ غزوہ تبوک۔ سوال ہے حضرت اسحاق علیہ السلام کا انگریزی نام کیا ہے؟ جواب ہے آئزک۔ سور کی آواز سننے والوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہنے کی نصیحت فرمائی ہے؟ سور کی آواز سننے والوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کہنے کی نصیحت فرمائی ہے۔ سوال ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کس کو اپنا سب سے بڑا دیوتا مانتے تھے؟ جواب ہے سورج کو۔ سب سے پہلے دنیا میں نماز کے اوقات کس نے مقرر فرمائے؟ حضرت نوح علیہ السلام نے۔
سوال ہے کوہ سینا کہاں واقع ہے؟ جواب ہے اسپین میں۔ سوال ہے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم پر کس طرح کا عذاب آیا؟ جواب ہے پہلے دن ان کے چہرے زرد ہو گئے، دوسرے دن سرخ ہو گئے، تیسرے دن سیاہ ہو گئے، چوتھے دن ایک چیخ آئی جس سے وہ ہلاک ہو گئے۔ سوال ہے حضرت یونس علیہ السلام کتنے دن مچھلی کے پیٹ میں رہے؟ جواب ہے 3 دن، اس میں رائے مختلف بھی ہے۔ سوال ہے کس پھل کو ہم نہیں خرید سکتے؟ جواب ہے محنت کا پھل۔ سوال ہے سورہ یاسین کی کیا فضیلت ہے؟ جواب ہے قیامت کے دن پیاس سے بچائے گی۔ سوال ہے کس نماز کے پڑھتے دوران ہی قبلہ رخ تبدیل ہو گیا تھا؟ جواب ہے ظہر کی نماز کے دوران۔ سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کے کتنے بال سفید تھے؟ جواب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کے تقریباً 19 بال سفید تھے۔ سوال ہے لونڈوں سے رغبت میں کس نبی کی قوم مبتلا تھی؟ جواب ہے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم لونڈوں سے رغبت، چوری، ڈاکہ جیسی بدکاریوں میں مبتلا تھی۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ قربانی اور جہاد کا حکم کب آیا؟ دو ہجری میں۔ سوال ہے نجاست حقیقہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ جواب ہے 2، نجاست غلیظہ، نجاست خفیفہ۔ سوال ہے بتائیں نماز جنازہ فرض ہے یا واجب؟ جواب ہے فرض کفایہ ہے۔ سوال ہے برے صغیر کی پہلی عورت حکمران کون تھی؟ جواب ہے رضی سلطانہ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی نام کتنے ہیں؟ جواب ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی نام 2 ہیں، احمد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوال ہے قرآن پاک میں سب سے افضل آیت کون سی ہے؟ جواب ہے قرآن پاک میں سب سے افضل آیت آیت الکرسی ہے۔ کس پھل کا رس جسم کے اندرونی حصوں کو صاف کرتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انار کا رس جسم کے اندرونی حصے کو صاف کرتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے باپ کی محبت کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک دینے کا مشورہ کس نے دیا تھا؟ یہودا نے۔ سوال ہے بتائیں کس پیغمبر کی فوج میں انسان، جن اور پرند شامل ہوئے تھے؟
जवाब है हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की फौज में। सवाल है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज में से किन को कुरान मजीद हिफ्ज़ था? जवाब है सैयदना आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, सैयदना हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और सैयदना उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। सवाल है कौन सी हराम चीज पीना बिल्कुल जायज है? जवाब है गुस्सा। पत्थर के वो कौन से दो बुत हैं जिनको अल्लाह पाक ने खुद बनाया? असाफ और नाइला खित्ता अरब के देव और देवी थे जिन्हें अरब में कबल अज इस्लाम पूजा जाता था। ये वो बुत थे जिन्हें लोगों ने नहीं तराशा था, बल्कि ये जीते जागते हकीकी इंसान थे। असाफ और नाइला अरब के खास बुत थे, जिनमें असाफ इनके बहुत करीब था, जिस पर अरब के लोग तलबिया भी पढ़ते थे। असाफ और नाइला ने खाना काबा के अंदर जिना जैसे जुर्म का इर्तिकाब किया था, जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने इन्हें ऐसा खौफनाक अजाब दिया जो आने वालों के लिए इबरत का निशान बन गया। एक दिन असाफ और नाइला खाना काबा में दाखिल हुए और किसी को वहां ना पाकर जिना का इर्तिकाब किया। जब लोग खाना काबा के अंदर दाखिल हुए तो देखा वहां असाफ और नाइला पत्थर के बन चुके थे, जिनको अल्लाह पाक ने इबरत का निशान बनाते हुए पत्थर का बुत बना दिया। किस सहाबी की आवाज 1000 आदमियों की आवाज पर भारी थी? गज़वा ओहद में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू तलहा रजी अल्लाह ताला अन्हो के जज्बा फिदिया से मसरूर होकर इरशाद फरमाया, लश्कर में अबू तलहा की आवाज 1000 आदमियों की आवाज पर भारी है। सवाल है किस बादशाह ने मसनूई जन्नत बनाई थी? जवाब है शद्दाद ने। सवाल है बताएं हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो का जिस्म कैसा था? जवाब है दुबला पतला। सवाल है गारे सौर में आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरैश की दिन भर की खबरें रात को कौन पहुंचाता था? जवाब है हजरत अबू बकर सिद्दीक के साहबजादे हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला अन्हो। मालिक बिन नवेरा कौन था? उसे किसने कत्ल किया? मुद्दई नबूवत सजा का साथी खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो ने कत्ल किया। सवाल है क्या औरत अपने शौहर को तलाक दे सकती है? जवाब है औरत अपने शौहर को तलाक नहीं दे सकती। हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निकाह वाले दिन सबसे पहली कौन सी डिश अपने हाथ की पका कर खिलाई थी? जौ के मलीदे की डिश पकाकर खिलाई थी। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के वक्त कौन सा पहर था? सुबह सादिक का वक्त था। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद ने हुक्मरानी किस मुल्क पर की? मुल्क शाम पर। बताएं मस्जिद जर्रार किसने बनवाई थी? मस्जिद जर्रार मुनाफिकीन ने बनवाई थी।
بتائیں سب سے پہلے خانہ کعبہ کا دروازہ کس نے بنوایا تھا؟ خانہ کعبہ کا دروازہ سب سے پہلے کثیر بن کلاب نے بنوایا تھا۔ سوال ہے کون سے دو پیغمبر ایسے ہیں جن کو بچپن میں نبوت ملی؟ جواب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بچپن میں ہی نبوت ملی۔ سوال ہے سب سے پہلے علم نجوم کو جاننے والے کون سے نبی ہیں؟ جواب ہے حضرت ادریس علیہ السلام سب سے پہلے علم نجوم کو جاننے والے ہیں۔ سوال ہے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کن دو فتنوں میں ماہر تھی؟ جواب ہے سنگ تراشی اور فن تعمیر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی سیدنا زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو کیسے شہید کیا گیا؟ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو نیزہ مار کر شہید کیا گیا۔ اول المرسلین کے نام سے کس پیغمبر کو پکارا گیا ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام کو۔ بتائیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کب نصیب ہوئی؟ بارہ نبوی میں۔ کیا سجدے کی جگہ قیامت کے روز گواہی دے گی؟ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں جس نے کسی حجر یا شجر کے قریب کسی جگہ سجدہ کیا قیامت کے روز وہ جگہ اللہ کے حضور گواہی دے گی۔ ہر شے کی زکوٰۃ ہے اور بدن کی زکوٰۃ کیا ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر شے کی زکوٰۃ ہے اور بدن کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ سوال ہے مسجد اقصی کو اقصی کیوں کہتے ہیں؟ جواب ہے کیونکہ وہ مکہ حجاز سے بہت فاصلے پر ہے۔ سوال ہے کون سے پیغمبر تھے کہ جب وہ کسی پہاڑ پر چڑھنا چاہتے تھے تو پہاڑ خود نیچے ہو جایا کرتا تھا؟ جواب ہے حضرت شعیب علیہ السلام کے لیے پہاڑ خود ہی نیچا ہو جایا کرتا تھا۔